اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کے پناہ میں حفیظ سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت تو سب سے پہلی بہت بڑی خبر یہی ہے جو آپ تک پہنچ بھی چکی ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہے اسپتال سے ڈسچارج ہو چکے ہیں اور وہ زمان پارک واپس تشریف اپنے گھر لے گئے ہیں، ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ۔ وہ جو کم ہوا ہی نہیں تھا، دوبارہ سے وہ ایک ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ جہاں لانگ مارچ ختم ہوا تھا وزیر آباد میں، جہاں ان کو گولیاں ماری گئی تھیں، ان کے ساتھی شہید ہوئے تھے، وہیں سے ابتدا کریں گے۔ ڈاکٹر نے اگرچہ انہیں 15 دن کی بیڈ ریسٹ بتائی ہے، مگر 10 سے 14 دن میں مارچ پنڈی میں پہنچے گا اور پنڈی سے اسلام آباد کے لیے خان صاحب اس کی قیادت خود کریں گے۔ جس قوم کا لیڈر اتنا باہمت ہو، جس میں اتنی ہمت ہو، وہ گولیاں کھانے کے باوجود اپنے ہی ملک میں رہے، اپنے ملک کے اسپتال میں علاج کروائے، اسے دنیا کی طاقت کون ہرا سکتی ہے؟ جس کے رب تعالیٰ جس کی ساتھ جو ہے، جس کے ساتھ اس کی طاقت ہو، تو اسے دنیا کی پاور کہاں ہرا سکتی ہے؟ مارنے والوں نے کوشش کی، بچانے والوں نے موزہ دکھا دیا۔ سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو۔ خان صاحب نے اپنے شیڈول کا اعلان کر دیا جی، اس مارچ کی جو ہے قیادت شاہ محمود قریشی صاحب کریں گے، خان صاحب ان ٹچ رہیں گے، اور دیکھیے دنیا کیسے نکلے گی۔ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ جس کے ساتھ 22 کروڑ عوام ہے وہی لیڈر ہے۔ آپ طاقت کے بل بوتے پر ٹینک چلا کر، بندوق سے، لاٹھی سے، گیس کے شیل مار کے، ربڑ کی گولیاں مار کے آپ قوم کی ہمدردیاں اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ قوم کے دلوں میں آپ گولی سے نہیں گھس سکتے۔ اپنے آپ کو قوم کے دلوں میں گھسانے کے لیے آپ کو سچ اور حق کی راہ اپنانی پڑے گی۔ آپ کو یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی جناب۔ دوسری طرف بڑی پیش رفت جو ہے وہ بالآخر وزیر اعظم صاحب نے اعظم سعودی کے صاحب جو ہے ان پہ جو وہ شرمناک قسم کی ویڈیو جو بنائی گئی ہے، اس پہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے جس پہ سینٹ کے 14 لوگ ہوں گے، جس میں بڑا نام یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی ہے جی، اور یہ تفتیش کریں گے کہ یہ کہاں سے اور کیسے ویڈیو بنائی گی، کس نے بنائی۔ خان صاحب نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ، اور حکومت سے بھی بولا ہے کہ اعظم سعودی صاحب کی جو ویڈیو بنائی ہے اس کی تفتیش کر رہے ہیں، ارشد شریف کے قتل کی اور مجھ پر قاتلانہ حملے کی بھی تفتیش کروائی جائے۔ چیف جسٹس صاحب سے بھی انہوں نے بار بار مطالبہ کیا ہے جی کہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں، آپ اس کا کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی تحقیقات کروائیں۔ مجھ پہ حملہ، اعظم سعودی صاحب پہ حملہ اور ارشد شریف صاحب پہ جو ہے ان کی شہادت، اس کی تحقیقات کروائیں۔ اور انہوں نے ڈی جی ایس پی آر صاحب کا بھی بڑی شدت سے ریئیکشن شو کیا ہے جی۔ انہوں نے بھی جیسا کہ باقی لیڈران نے کیا ہے اور مخاطب کر کے ان پر پھر کوشچن کیا ہے۔ جناب یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو سنبھالے گا کون، ان کو کون سنبھالے گا۔ وہ جو قاتل ہے وہ ایک فیبریکیٹڈ کریکٹر ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی آپ نے جیسا کہ دیکھا، وہ جو ویڈیو کلپ چلتا ہے وہ میں نے بھی بار بار چلا کے دیکھا، اس کی 2 کلپس ہیں، ایک پہلے اور دوسرا، اور ایک میں وہ کہتا ہے میں نے مار دیا ہے، دوسرے میں کہتا ہے کہ میں نے اس پہ گولی چلائی ہے، وہ بچ گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ حقائق تو سامنے آ جائیں گے۔ یہ میڈیا کا دور ہے جی، الیکٹرانک میڈیا یا ڈیوائسز ہے، یہاں پر انویسٹیگیشن کے بڑے طریقے ہیں۔ یہاں پر 1-2 منٹ میں آپ جو غلط ویڈیو چلاتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیتے ہیں، تو اس کا بھی ہو جائے گا، مگر ایف آئی آر 72 گھنٹے گزرنے کے باوجود ابھی تک درج نہیں ہوئی۔ آئی جی پنجاب جو ہیں انہوں نے جناب جو فیصل شاہکار صاحب ہیں انہوں نے معذرت کر لی اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے سے، انہوں نے وفاقی حکومت کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ یہ اس وقت میں مختصر سے وہ لے کے پیش ہوا تھا جناب۔ یہ بڑی دوسری طرف بہت بڑی ایک خبر ہے، وہ جو یہ کہ یہ جو اعظم سعودی صاحب کا کیس ہے، اس سلسلے میں جو ظاہر ہے یہ بہت بڑا پوری دنیا میں بدنامی کا باعث ہے جی۔ پوری قوم شرمسار ہے کہ یہ اس طرح کی حرکت کس نے کی ہے۔ ویڈیوز کا
جو یہ پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں اگلا ویڈیوز کی کب کھاتے شروع ہوئے تھے، کیسے ابتدا ہوئی اور کیسی تصویروں کے اور یہ جناب کہانیاں شروع کی گئی۔ جو نواز کھوکھر صاحب ہیں انہوں نے بولا ہے کہ انہیں ISI کے بریگیڈیئر صاحب ہیں، انہوں نے کال کر کے بولا ہے کہ ہمارا اس ویڈیو کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، ہم یہ ویڈیو نہیں ہم نے بنائی۔ تو سیدھی سی بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کام ہم نہیں کرتے، پاک فوج اس میں انوالو نہیں ہے۔ تو ٹوک انہوں نے نواز کھوکھر صاحب کو فون کر کے بتایا۔ میں یہ بات بتا رہا تھا، یہ گندا کھیل اس ملک میں شروع کیسے ہوا؟ دنیا میں بھی سیاست ہوتی ہے، یہ کہاں آپ نے سنا؟ اس کی ابتدا جو ہے وہ سب جانتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اس وقت ابتدا کی تھی جب محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ کی، انہوں نے قابل اعتراض تصاویر، اس وقت تو یہ دور ہی اتنا جدید تھا ہی نہیں، انہوں نے فوٹو شاپ کروا کے باہر سے کسی ملک سے فوٹو شاپ کروا کے ہیلی کاپٹر سے پھنکوائی تھی، قابل اعتراض تصاویر اس دور میں ایڈٹ کروا کے بنوائی تھی۔ اب تو ہر چیز ایڈٹ ہو جاتی ہے، اعظم سواتی صاحب کی تصاویر وہ بنانا کون سا مشکل ایڈٹ کر کے، اس کے وہ بہت کچھ ہوتا ہے جی۔ اور یہ اس وقت ابتدا کی گئی جی، اس سیاست کا آغاز اس وقت سے کیا گیا۔ پچھلے الیکشنز میں بھی بہت سارے کریکٹر لانچ کیے گئے۔ وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک سابقہ اہلیہ ہے، اس کے بہت ساری ویڈیوز، اس کے انٹرویوز، اس کی بکس اور کیا کچھ لانچ کیا گیا۔ پھر ابھی جو اس وقت اس دور میں جو گندا کھیل کھیلا گیا ہے وہ ویڈیوز کی سیاست، کبھی ایک ویڈیو آڈیو آ رہی ہے، کبھی دوسری آ رہی ہے، کبھی تیسری آ رہی ہے۔ یار سمجھ نہیں آتی سیاستدانوں کو کیا ہو گیا ہے، میدان میں آ کے ایک دوسرا کا ووٹوں سیاست میں ووٹوں کے ساتھ مقابلہ کرے، عوام کی آپ ان میں نکلیں، آپ دیکھیں عوام کس کے ساتھ ہے۔ یہ مقابلہ کرنے کے بجائے جناب آڈیوز کا ویڈیوز کا گندا کھیل کھیلا رہا ہے، جا رہا ہے، اتنا گندا کھیل ہے۔ اور یہ کھیلنے والے یہ نہیں سوچتے کہ آج ہمارا وقت ہے تو کل دوسرے کسی کا وقت ہوگا۔ جب آپ کے ساتھ کھیلا جائے گا، جب آپ کے بھی آنسو یوں ہی بہیں گے تو پھر آپ کس سے احتجاج کریں گے؟ اتنا وقفہ چھوڑیں ہمدردیوں کا کہ کل آنے والے وقت میں کچھ آنسو آپ کے لیے بھی لوگ بھی بہا سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ پر جب ہو تو پھر لوگ آپ کو یاد کرائیں کہ آپ نے بھی تو یہ کیا تھا، ہم آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ تھے جی، ابھی بہت ساری وہ ہیں، میرا خیال ہے یہاں وقت کم ہوتا ہے تو اس لیے مجھے مختصر رکھنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ اگر وہ ان حالات کی طرف اس وقت آج کی ڈیٹ تک جو چل رہے ہیں، اگر ان کی وہ تفصیل بیان کرنے لگ جاؤ تو وہ پھر ایک لمبی گفتگو ہو جاتی ہے۔ تو میرے پاس اور خبریں ہیں، میں آج دوبارہ پھر حاضر ہوں گا تفصیلات کے ساتھ۔ یہ برننگ نیوز تھی جی، بہت بڑی نیوز تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ واپس ان ایکشن، بہت بڑی خبر ہے۔ رب تعالیٰ نے اس قوم کی سن لی۔ جس شخص کے ساتھ قوم کی دعائیں ہوں اس کو کون گرا سکتا ہے؟ جس پہ رب تعالیٰ کی رحمت ہو اس کو کون ہرا سکتا ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی جناب اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آئیے اپنی دھرتی ماں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔